یہ نہیں کھانا؟ کچھ اور آرڈر کروں؟ مجھے کچھ نہیں کھانا، آپ کو سمجھ کیوں نہیں آ رہی؟ ایک بات بہرام، پلوشا نے سرد لہجے میں بہرام سے بولا۔ وجہ؟ وہ اپنے ہاتھ میں پکڑا کانٹا اور چمچ پلیٹ پر رکھتے نہایت ضبط کرتے ہوئے بولا۔ آپ نے کہا تھا تیار ہو جانا، مجھے نہیں ہونا تھا، لیکن ہو گئی کیونکہ مہریں چاہتی تھیں۔ آپ نے کہا باہر جانا ہے، مجھے نہیں آنا تھا، لیکن آ گئی کیونکہ آپ چاہتے تھے۔ ہاں، یہ تو اچھی بات ہے نا، تم اچھے بچوں کی طرح بس میری ہر بات سنتی رہو، جیسے پہلے کی بات مت کریں بہرام، پہلے میں اور آج میں بہت فرق ہے۔ اچھا، مجھے تو نہیں لگتا، وہ کندھے اٹھاتا اطمینان سے بولا۔ یہی تو آپ کا مسئلہ ہے، وہ آس پاس کی ٹیبل پر دیکھتے بڑبڑائی۔ میں جا رہی ہوں، کھانا کھانے تو آ جائیے گا۔ وہ اپنا بیگ اور سامنے رکھی گاڑی کی چابی اٹھا کے ریسٹورنٹ سے باہر نکل چکی تھی۔ اپنے چہرے پر ہاتھ پھیرتے ایک گہرا سانس لیا اور خود بھی گاڑی کی طرف آ گیا۔ وہ اندر ہی بیٹھی تھی، اپنی زبان منہ کے اندر گھماتے مسکراتے ہوئے وہ گاڑی میں آ کے بیٹھا۔ مجھے لگا پلوشا میڈم گاڑی سٹارٹ کر کے نکل گئی ہوں گی۔ طویل خاموشی۔ پلوشا، 6 مہینے ہونے والے ہیں ہمارے نکاح کو، میں نے تمہاری ہی سنی ہے۔ تم سے ملنا تو دور کی بات، ایک چھت کے نیچے رہتے ہوئے میں تمہیں دیکھتا تک نہیں ہوں کہ تمہیں وقت چاہیے، اور کتنا وقت چاہیے پوچھ سکتا ہوں؟ وہ متوسط لہجے میں بولا۔ مجھے وقت نہیں، طلاق چاہیے، وہ تنکتے ہوئے بولی۔ گاڑی ایک دم سے رکی تھی، وہ اسٹیئرنگ کو اپنے ایک ہاتھ سے جکڑ گیا، ہاتھوں کی نسیں ابھرنے لگی تھیں۔ وہ اپنا سر سیٹ کے پیچھے گرا کے چند لمحوں خاموش رہا۔ رخصتی کی تیاری کرو، الفاظ 2 ٹوک تھے۔ وہ گاڑی سٹارٹ کر چکا تھا۔ آپ کو سمجھ نہیں آ رہی میں کیا چاہتی ہوں؟ کیوں آپ زبردستی؟ پولیس والا ضرور ہوں، بغیرت نہیں۔ اب تم سے ملاقات شادی کی رات ہی ہوگی۔ ایسا کبھی نہیں ہوگا بہرام خان کہ میں اس کمرے میں جاؤں جہاں پہلے ہی آپ کسی کے ساتھ اپنی قربت کے لمحات گزار چکے ہوں۔
اوہ، بس اتنی سی بات ہے تو پھر ٹھیک ہے، کمرہ بدل لیں گے، اگر کہو گی تو گھر بھی بدل لیتے ہیں، پر یہ تمہاری بھول ہے کہ اب تم بہرام خان سے پیچھا چھڑا سکتی ہو۔ مجھے پھر بھی آپ سے انف، آگے کچھ نہیں، وہ باقاعدہ چیخا تھا۔ مت بھولو خان ہوں، منٹ میں دماغ گھوم جائے پتہ نہیں۔ تمہاری ہر خواہش تر آنکھوں پر یہ ہرگز نہیں۔ آواز کافی بھاری ہو گئی تھی۔ پلوشا سانس روکتے خود کو اس کے سامنے رونے سے روکنے کی کوشش کی کوشش کر رہی تھی۔ آج سے پہلے اس نے کبھی اس طرح بات نہیں کی تھی۔ وہ اپنا پورا وجود سمیٹتے کھڑکی کی طرف رخ کر گئی۔ میں ہرگز نہیں چاہتا تم سے اس لہجے میں بات کروں۔ تم جان کے مجھے غصہ دلا رہی ہو۔ وہ ایک ہاتھ سے ڈرائیو کرتے ہوئے دوسرا ہاتھ نرمی سے اس کے سر پر پھیر رہا تھا، جیسے دلاسا دے رہا ہو روتے ہوئے بچے کو۔ مجھے حویلی چھوڑیں، مجھے نہیں گھومنا آپ کے ساتھ، وہ نم آواز سے بولی۔ اوکے، ریلیکس۔ کچھ دیر میں ہی گاڑی حویلی کے پورچ میں آ کے رکی تھی۔ وہ تیزی سے نکلنے لگی تو بہرام نے سختی سے ہاتھ پکڑا۔ مجھے مجبور مت کرنا کہ پھر ایک بار زبردستی کروں۔ 10 دن ہیں تمہارے پاس، اپنے دل اور دماغ کو ٹھیک کرو۔ 11ویں دن ٹھیک تم میرے پاس موجود ہوگی۔ 1 منٹ کا وقت نہیں دوں گا پھر۔ زبردستی کریں گے؟ وہ نم آنکھیں اس کی آنکھوں سے ملاتے ہوئی بولی۔ 10 دن ہے پلوشا، اس سے زیادہ نہیں دے سکتا۔ آواز کافی نرم تھی۔ وہ اس کے قریب ہوتا اپنے لب اس کے ماتھے پر رکھ گیا۔ پلوشا ایک جھٹکے سے پیچھے ہوئی۔ ہاتھ پیر منٹ میں ٹھنڈے پڑے تھے۔ آئندہ یہ حرکت کی تو منہ نوچ لوں گی میں آپ کا۔ وہ گاڑی سے نکلتی دھڑ سے گاڑی کا گیٹ بند کرتے غصے سے بولی۔ ضرور، آپ سارے حق رکھتی ہیں میڈم۔ وہ اپنا ہاتھ سینے پر رکھتے ہلکا سا سر کو خم کرتے ہوئے بولا اور گاڑی زن سے پیچھے کو لے کے گھماتا مین گیٹ سے باہر نکل چکا تھا۔
پیچھے کھڑی پلوشا نم آنکھوں سے دیکھ رہی تھی۔ وقت تیزی سے گزر رہا تھا۔ دنیشا حویلی سے رہ کے واپس آ چکی تھی۔ یونیورسٹی بھی اسٹارٹ ہو چکی تھی۔ اس کی طبیعت کے باعث پرائیویٹ یونی میں اس کا داخلہ کرایا گیا تھا۔ اور اسپیشل پرمیشن پر وہ ہفتے میں صرف 4 دن جاتی تھی۔ ان 4 دن جنت آیت اس کے ساتھ یہیں رہتی تھیں اور پھر 3 دن وہ لوگ حویلی رہتے تھے۔ پچھلے 5 ماہ سے یہی ہو رہا تھا۔ ماہی، میٹ کی بیٹی، پورا وقت اپارٹمنٹ میں ہی رہنے لگی تھی بچیوں کی وجہ سے، اور دوسرا دنیشا اور ماہی ہم عمر تھے، اس لیے دونوں میں کافی اچھی دوستی بھی ہو گئی تھی۔ یہ دوسری جگہ تھی جہاں وہ لڑکی کام کر رہی تھی۔ اس سے پہلے وہ کہیں اور کام پر لگی تھی، پر 15 دن بعد ہی وہ وہاں سے بھاگ آئی تھی اور یہاں رہتے ہوئے اسے 4 مہینے ہونے کو تھے۔ اباسین آج کل کافی مصروف تھا۔ کچھ اس کے کیس وغیرہ کے مسئلے تھے اور دوسرا اس پر سب سے بڑا پریشر پارٹی کی طرف سے ملنے والے بڑے عہدے کا تھا۔ وہ ابھی فی الحال سیاست میں نہیں آنا چاہتا تھا۔ یہ ابھی تک کیوں جاگ رہی؟ وہ اسٹڈی سے باہر آیا تو 11 بج رہے تھے۔ وہ جنت آیت کو دیکھتا ہوا بولا۔ جنت نے روتے ہوئے اباسین کی طرف ہاتھ بڑھایا۔ وہ فوراً سے نیچے ان دونوں کے ساتھ بیٹھ گیا۔ اب وہ دونوں ہی اباسین کی گود میں بیٹھی باتیں کر رہی تھیں۔ یہ ٹائم بچیوں کا اور اباسین کا ہی ہوتا تھا۔ آپ بس 5 منٹ ان لوگوں کے ساتھ بیٹھیں، میں ذرا ماہی کو دوائی دے آؤں۔ کیوں؟ کیا ہوا اسے؟ بخار؟ وہ لاؤنج سے نکلتی بچیوں کے کمرے میں چلی گئی۔ کافی دیر بعد وہ بچیوں کو سلا کے کمرے میں آئی تو بالکونی میں بیٹھا اباسین کافی پر اس کا انتظار کر رہا تھا۔ میں سوچ رہا ہوں ایک اور میڈ رکھ لوں۔ وہ کیوں؟ کیونکہ یونیورسٹی، پھر گھر کے کام، دوسرا حویلی کا ہر ہفتے آنا جانا، تم بہت تھک جاتی ہو۔ ماہی آئے دن بیمار ہو جاتی ہے۔ بچیوں کے میرے سارے کام تمہیں اکیلے دیکھنے پڑتے ہیں۔ مجھے بس صفائی کے لیے دوسری میڈ رکھ دیں۔ صفائی تو بشرا کر دیتی آگے۔ پتہ نہیں آبی آپ کیا سوچیں، پر مجھے وہ صحیح نہیں لگتی۔ کیوں؟ اباسین کے ماتھے پر شکنیں پڑی تھیں۔ مجھے بہت بار محسوس ہوا کہ وہ کچھ عجیب سی ہیں۔ ماہی بھی ان کے آنے سے گھبرائی رہتی ہے اور بعض اوقات مجھے ان پر شک بھی ہوتا ہے۔
کیسا شک! وہ کافی کا گھونٹ لیتا اس کی طرف مگ بڑھا دیا۔ مجھے لگتا ہے وہ ماہی کی سگی ماں نہیں ہے۔ مجھے لگتا ہے وہ ماہی کی سگی ماں نہیں ہے۔ ایسا تمہیں ماہی نے بتایا؟ نہیں، مجھے فیل ہوا۔ بہت بار ان کا رویہ بہت عجیب ہوتا ہے اور ان کا رویہ بہت عجیب ہوتا جا رہا ہے۔ وہ کافی کا گھونٹ لیتے ہوئے بولی۔ اباسین نے آگے بڑھ کے اسے خود کے ساتھ لگایا۔ میری پیاری خانم، آپ یہ ٹینشن مت لیا کریں۔ وہ اس کی بات کو ایک وہم سمجھ کے نظر انداز کر گیا تھا اور یہاں اباسین نے سب سے بڑی غلطی کر دی تھی۔ ایک اور بات کرنی تھی مجھے آپ سے۔ ہاں بولو۔ وہ اس کے ہاتھ سے مگ لے کے کافی پینے لگا۔ مجھے گائنی کی ڈاکٹر کا اپائنٹمنٹ چاہیے۔ کیوں؟ تم ٹھیک ہو؟ وہ مگ نیچے رکھتے فکر مندی سے بولا۔ زنیشا کے چہرے پر مدھم سی مسکراہٹ بکھری تھی۔ نو زنیشا، ہرگز نہیں، اباسین سمجھتے ہوئے بولا۔ کیا مطلب؟ زنیشا کے ماتھے پر شن شکنیں پڑیں۔ مطلب یہ کہ ابھی ہم کچھ پلان نہیں کر سکتے، وہ نہایت نرمی سے اس کے دونوں ہاتھ تھامتے ہوئے بولا۔ اور ایسا کیوں؟ 2 سال ہو جائیں گے ہماری شادی کو۔ ہاں، پر ابھی تم اپنی پڑھائی پر دھیان دو۔ اپنی صحت دیکھی ہے؟ کیا ہوا ہے میری صحت کو؟ اباسین کو سمجھ نہیں آ رہا تھا وہ اسے کیسے سمجھائے۔ اگر یہ کہتا کہ اس کی ذہنی صحت کے باعث وہ نہیں چاہتا تو کبھی بھی نہیں مانتی۔ گہرا سانس لیتے وہ پیچھے ہوا۔ میں ابھی نہیں چاہتا ایسا، وہ 2 ٹوک الفاظ میں بولا۔ وجہ پوچھ سکتی ہوں؟ کیا میں اب بھی آپ کی نظر میں خاندانی عورت نہیں؟ ایسا نہیں ہے زنیشا۔ ایسا ہی ہے، وہ سر ہلاتے ہوئے پیچھے ہوئی۔ زنیشا شکوہ کن نگاہوں سے دیکھتی بیڈ پر آ کے لیٹ گئی۔ وہ کافی دیر بالکونی پر کھڑا باہر ہوتی سرگرمیوں کو غائب دماغی سے گھورتا رہا۔ وہ روتے ہوئے گئی تھی، کہاں برداشت تھا اس کی نم آنکھوں کا ہونا۔ وہ کہاں برداشت کر سکتا تھا اس کی آنکھوں کا نم ہونا جنہیں رلانے کی قسم کھائی تھی۔ وہ بھی کمرے میں داخل ہوا، کافی کا مگ سامنے رکھی ٹیبل پر رکھ کر بیڈ کی طرف بڑھا۔ زنیشا دوسری جانب کروٹ لیے لیٹی تھی، بند آنکھیں کرے، آنسو بند آنکھوں کے کنارے بھگوتے تکیے کو بھی بھگو رہے تھے۔ اباسین اس کے ساتھ آ کے لیٹا، ایسے کہ اس کی پشت اباسین کے سینے سے ٹکرائی۔ ان کے رخسار پر ڈھلکے ہوئے آنسو، توبہ! میں نے شبنم کو بھی شعلوں پر مچلتے دیکھا ہے۔ اباسین نے اپنی جانب سے اسے ہنسانے کے لیے ایک شعر بولا، کیونکہ وہ اس کے کہے شعروں کا مذاق اڑاتی تھی، پر شاید آج اس نے غلط وقت پر غلط حماقت کر دی تھی۔ میں رونا چاہتی ہوں، خوب رونا چاہتی ہوں میں، پھر اس کے بعد گہری نیند سونا چاہتی ہوں میں۔ آج جواب تیار تھا، اور جواب بھی ایسا کہ اس وقت اباسین کے دل کو کچھ ہوا تھا۔ وہ کمزور ہرگز نہیں تھا،
پر اس عورت کے لیے وہ ایسا ہی تھا، کمزور، حساس اور وہمی۔ ایک جست میں وہ اس کے بازو کو پکڑ کر اپنی طرف رخ کر گیا۔ بہت آسان ہے تمہارے لیے اپنے الفاظوں سے مجھے مارنا۔ دنیشا نے اپنی آنکھیں نہیں کھولی تھیں، البتہ بسیم کے سینے میں منہ چھپائے وہ مزید اس میں سمٹی تھی۔ اس کی شرٹ کو اپنی مٹھی میں جکڑے وہ اب ہچکیوں سے رونے لگی تھی۔ جانتا ہوں تمہیں میری کسی بات کا یقین نہیں آئے گا، کیونکہ شاید میری محبت اس لائق ہی نہیں کہ محسوس کی جا سکے، جب ہی ہر بار سوال اٹھتا ہے میری محبت پر۔ ایسا نہیں ہے، وہ نم آواز کے ساتھ بولی۔ تو پھر کیسا ہے دنیشا؟ وہ خاموش رہی۔ میں، جنت، آیت، یہ ہیں تمہاری کل کائنات، پر اس سب میں سب سے زیادہ نظر انداز میں ہو رہا۔ میری خانم مجھے کب ملتی ہے؟ دنیشا نے چہرہ اوپر کر کے بسیم کو دیکھا۔ بتاؤ۔ بس اس وقت 2 گھڑی؟ وہ بھی تم نیند میں ہوتی۔ ویکنڈ تمہارا مورے کے پاس گزرتا، ان سب میں کہاں ہوں؟ کیا میں آپ کا خیال نہیں رکھ رہی؟ آپ کو کوئی شکایت ہے تو مجھے آپ بتائیں۔ وہ تیزی سے اٹھ کے بیٹھی تھی اور اب بسیم پوری طرح کامیاب ہوا تھا اس کا دماغ اس طرف سے ہٹانے میں۔ وہ جانتا تھا اس کی خانم اس کے آگے کبھی کسی چیز کو فوقیت نہیں دیتی۔ بات صرف اتنی ہے دنیشا کہ مجھے تم نہیں مل رہی۔ ہم نے کب ساتھ میں اکیلے کوئی مووی دیکھی تھی؟ کب اکیلے ڈنر پر گئے؟ کب ہم لیٹ نائٹ جاگے؟ یا کوئی بھی ایسی ایکٹیویٹی جس میں صرف میں اور تم ہوں؟ وہ اس کے عارض پر ہاتھ رکھ کے اس کو خود کے قریب کر گیا۔ پر آپ نے مجھے کبھی اس طرح کا کچھ بولا ہی نہیں، وہ معصومیت سے بولی۔ بولا تو میں نے کبھی تمہیں اپنے کام کا بھی نہیں، پر صبح اٹھتے ہی جم کے بعد فریش جوس ملتا ہے، اس کے بعد میرے پریس ہوئے کپڑے ریڈی ملتے، پھر ناشتہ بھی ریڈی ملتا، ایون میرا لیپ ٹاپ، میری فائلز، میرا والیٹ۔ گاڑی کی چابی، کافی بچر، سب مجھے آفس کے لیے ٹیبل پر ریڈی ملتا ہے، یہاں تک کہ میرے شوز بھی،
بس نہیں ملتی تو میری خانم نہیں ملتی، اور حد یہ کہ جو 2 دن میں یہاں اکیلا ہوتا اس کا بھی تم پورا انتظام کر کے جاتی۔ تو آپ بھی، وہ پریشان سی صورت بناتے ہوئے نہ سمجھی سے بولی۔ اباسین نے ہلکا سا اٹھ کے اس کے ہونٹوں کو نرمی سے چوما۔ زنیشا کی رنگت ایک بار پھر سے بدلی تھی۔ مدھم سی مسکان اور عارض پر پڑتا وہ ہلکا سا گڈھا جو ہر بار اباسین کو بہکنے پر مجبور کرتا تھا۔ اباسین کی گہری نظریں اس کے عارض پر پڑتے ڈمپل پر تھیں۔ اپنے ہاتھ عارض پر جماتے ہوئے اس کے گڈھے پر اپنے لب رکھ گیا۔ وہ اس کے حصار میں قید اس کے سینے پر اپنا سر رکھے جانے کون کون سی کہانیاں سنا رہی تھی۔ کمرے میں اس کی کھلکھلاہٹوں کی گونج تھی۔ اباسین کا ایک ہاتھ زنیشا کے گرد تھا اور دوسرا وہ اپنے سر کے نیچے رکھا ہوا تھا۔ اگلے مہینے ہم دوسری جگہ شفٹ کر لیتے ہیں۔ کیوں؟ وہ چونکی تھی۔ یہ گھر اس نے اتنے دل سے سجایا تھا۔ بچیوں کا روم تو اس نے خود ڈیزائن کیا تھا۔ پھر اپنی زندگی کے سب سے حسین پل اس نے یہاں گزارے تھے۔ آسان تو نہیں تھا۔ کیونکہ تم بہت تھک رہی ہو، اپنا آپ چھوڑ دیا ہے بالکل۔ تو میرے لیے آپ ہیں نا، وہ آنکھیں ٹپ ٹپ کرتے بولی۔ کتنا مان تھا۔ اسے محبت کس طرح حاصل کرنی ہے وہ بخوبی جانتی تھی۔ مورے کو بھی یہیں بلا لوں گا، تمہارا اتنا ٹریول کرنا ٹھیک نہیں ہے۔ تو میں ابھی کون سا ایکسپیکٹ کر رہی؟ ایک میری وجہ سے آپ سب ڈسٹرب ہو رہے ہیں، مجھے بالکل اچھا نہیں لگتا۔ کوئی ڈسٹرب نہیں ہو رہا تمہاری وجہ سے، فالتو کی باتیں سوچنا چھوڑ دو۔ پہلے سوچتا تھا 2 بیٹیاں ہیں، بس ایک بیٹا ہونا چاہیے۔ وہ خاموش ہوا۔ زنیشا نے اس کی خاموشی پر نظر اٹھا کے دیکھا اور آئی برو اٹھائی کہ آگے تو بولیں۔ اور اب سوچتا ہوں ایک جونیئر زنیشا تو لازمی ہونی چاہیے۔ ہاں ہاں، وہ کھلکھلا کے ہنسی تھی۔ روشن چہرے کے ساتھ بلا کا اطمینان تھا زنیشا کے چہرے پر۔ وہ یکسوئی سے اس کو مسکراتا چہرہ دیکھ رہا تھا۔ یہ منظر اس کی زندگی کا سب سے حسین منظر ہوتا تھا، جب وہ اس کے بالکل پاس ہنستی کھلکھلاتی لیٹی ہوتی تھی۔ تمہاری کھلکھلاہٹیں میرے وجود کی ساری تھکاوٹیں اتار دیتی۔ وہ ایک بار پھر اس کے ہونٹ چومنے لگا۔
کتنا خوبصورتی سے وہ اپنی ہر بات کہتا تھا، دل کی ہر تہ میں ہر لفظ نقش ہو جاتا تھا۔ اس کا اظہار بہت خوبصورت ہوتا تھا، الفاظ روح تک صلاحیت کرتے تھے، جیسے روح تک کی تھکن اتر جاتی، اور پھر بھی کہتا تھا مجھے محبت کا اظہار کرنا نہیں آتا۔ زنیشہ اپنی سوچ میں گم مسکراتی ہوئی نظریں جھکا گئی۔ وہ اپنے ڈپارٹمنٹ کی باہر سیڑھیوں پر بیٹھی کب سے ماہی کو کال کر رہی تھی۔ جنت اور آیت روز وہ اس ٹائم فری ہو کے 2 منٹ کی ویڈیو کال کرتی تھی، لیکن ماہی اٹھا ہی نہیں رہی تھی۔ اب کہ اس نے سوچا بسیم کو گھر کے کیمرے چیک کرنے کا بولے، پھر نہ جانے کیا دماغ میں آیا اور کال کٹ کر دی۔ کیسی ہیں مس زنیشہ؟ زنیشہ نے پلٹ کے پیچھے دیکھا اور آنکھیں گھماتی ناگواریت سے موبائل بیگ میں واپس ڈال کر کھڑی ہونے لگی۔ ارے کتنی بار سوری کروں یار، کتنی بار سوری کروں، 5-6 مہینے ہو گئے اس بات کو، اب تک نہیں بھولی تم؟ ہاں نہیں بھولی، اور نہ ہی آگے کبھی بھولوں گی۔ اور جب تمہارا یہ منحوس چہرہ میرے سامنے آتا ہے، مجھے وہ یہ دن یاد آتا ہے جس دن آبی نے مجھے ڈانٹا تھا، وہ بھی سب کے سامنے۔ وہ صرف حادثہ تھا، میں شکار کر رہا تھا، مجھے ہرگز اندازہ نہیں تھا وہ زمین اس کھڑوس انسان اس نے زنیشہ کو گھورتے ہوئے دیکھا تو فوراً اپنے الفاظ واپس لیے۔ میرا مطلب تھا کہ خان صاحب کی ہے۔ یہ کس طرح کا شکار تھا جو تم پبلک پلیس پر کر رہے تھے؟ کیا تمہارے اندر اتنی عقل نہیں؟ وہ غصے سے بولی۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو تم کیسے دکھتی؟ وہ آئی برو اٹھاتا ہوا بولا۔ سنو، جو کوئی بھی ہو تم، XYZ، پلیز اپنے کام سے کام رکھو۔ روز مجھے تنگ کرنے آ جاتے ہو۔ اگر میں نے ایک بار بھی آبی کو یہ بات بتا دی تو تم جانتے ہو کیا حشر کریں گے؟ مجھے علی کہتے ہیں، نام اس لیے بتا رہا کہ تمہیں بتانے میں آسانی رہے۔ ہو گیا، اب چلتے بنو یہاں سے، تم جیسوں کے لیے میں ہی کافی ہوں۔ اوہ امپریسو، وہ تھم اپ کرتے ہوئے بولا اور آگے بڑھ گیا۔ زنیشہ نے گہرا سانس لیا اور اب دوبارہ واپس موبائل نکال کے وہ نیٹ پہ کچھ سرچ کرنے لگی۔ وہ کچھ دنوں سے کافی پریشان تھی، ایک تو ماہی، اوپر سے بشریٰ کی وہ باتیں اس کو شک میں مبتلا کر رہی تھیں۔ بسیم اس پر بہت اعتبار کرتا تھا، لیکن نہ جانے اس کی یہ والی باتوں کو کیوں نظر انداز کر دیتا تھا۔ مریم اور فبیہا 2 دوستیں بنی تھیں اس کی یونی میں، وہ انہی کا انتظار کر رہی تھی۔ کیا ہوا، بات نہیں ہوئی؟ مریم نے ساتھ بیٹھتے ہوئے پوچھا۔ زنیشہ نے نفی میں سر ہلایا۔ کلاس شروع ہونے والی ہے، چلیں؟ فبیہا نے بولا۔
تم لوگ جاؤ، میں آتی ہوں۔ وہ کافی فکر مند تھی جنت اور آیت کی وجہ سے، اور یہ بات مریم نے نوٹ کر لی تھی۔ تم ایک کام کرو، تم کیمرہ لگوا لو اپنے گھر میں، روز تم اسی طرح پریشان ہوتی۔ وہی دیکھ رہی تھی، کوئی سیکرٹ ڈیوائس ایسی جو کسی کو نہ دکھے نہ۔ چلو میں تمہیں کل تک پتہ کر کے بتاتی ہوں، مریم نے جیسے اس کو تسلی دی۔ ایپیسوڈ کیسی لگی پلیز اپنے ریویوز ضرور دے دیں اور چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ جو لوگ لائک کرتے ہیں اور کامنٹ کرتے ہیں ان سب کے لیے تھینک یو سو مچ، اور جو نہیں کر رہے ہیں ان کو بولوں گی اپنے ریویوز ضرور دیں۔